ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل اس کا آغاز ہوا تھا اور مدنی صورت ہے. اس کی چند آیات کل آپ نے سنی تھیں، جس کے اندر آخری آیت میں اس کا ذکر تھا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ جب تمہاری کفار سے ملاقات ہو، اور میں نے عرض کیا تھا ملاقات کا مطلب مقابلہ ہو، تو ایسی صورت میں فضرب الرقاب، ان کی گردنوں پر مارو اور انہیں قید کر لو. قید کرنے کے بعد جو ساری صورتیں تھیں اس کا ذکر آیا تھا. اور آخر میں یہ بھی تھا والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں فلن یضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے ساتھ کب آتی ہے، یعنی لڑائی کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے ساتھ کب ہوگی، اس کی ایک شرط بیان کی گئی ہے حرف شرط کے ساتھ. عربی زبان میں ان حرف شرط ہے. پہلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اور صرف مدد نہیں کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو بھی جما کر مضبوط رکھے گا، جسے ہم ثابت قدمی کہتے ہیں. اب اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یہ قرآن میں یہاں بھی ہے اور بھی کئی جگہ احادیث میں بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اس کا مفہوم ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ تو مدد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کی مدد کرو گے کیا مطلب؟ اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی مدد کرو گے. اللہ کے رسول کی مدد کرنا در حقیقت اللہ کی مدد کرنا ہے. اور ایک مفہوم یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دیے ہیں ان حکموں کو تم مانو گے. اب جیسے باپ بڑا گھر کا سربراہ کوئی حکم دیتا ہے، اگر اولاد اس کی فرما برداری کرے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اس کا نام روشن ہوتا ہے، اس کی سربلندی ہوتی ہے، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا. جہاں اللہ کا رسول جس چیز کا حکم دے اس کو ماننا، فالو کرنا، تو یہ اللہ کی مدد ہے. اگر تمہارے اندر یہ صفت پائی گئی، تم نے اللہ کے احکامات کی پابندی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ آئے گی. اور وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو بھی مضبوط ثابت قدم رکھے گا. ثابت قدموں کو مضبوطی کب دے گا؟ اگر ہم جنگ کا اس سے مراد لیں
جہاد کا مفہوم پھر تو یہی ہے کہ جہاد میں اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی ادا کرے گا، تمہارے دل سے خوف نکال دے گا، دشمن کے دل میں تمہارا خوف طاری کرے گا، اور اللہ کی مدد تمہیں سامنے آتی ہوئی نظر آئے گی، جیسے متعدد موقع میں ہوا۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، اور دوسرا مفہوم بعض مفسرین نے لکھا ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ کا مطلب ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور قیامت میں جب پل صراط سے گزرنا ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے۔ شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے رسول کی مدد کرو، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرو، تو نتیجے میں تمہیں یہ چیز حاصل ہوگی۔ اس کے مقابلے میں والذین کفروا، جو کافر ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ فَتَعْسًا لَهُمْ، تعس اصل میں عربی میں کہتے ہیں ایسا گرنا، جو شخص گر جائے ٹھوکر کھا کے کسی وجہ سے، یعنی ایسے بدترین انداز سے گرے کہ اس کے بعد اٹھنا نصیب نہ ہو، بس ختم ہی ہو گیا۔ تو وہ لوگ جو کافر ہیں فَتَعْسًا لَهُمْ، اسی لیے اس کا معنی کیا جاتا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تو ہلاکت ہی ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اسی صورت کے پہلی آیت جو تھی اس میں بھی یہی الفاظ تھے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہاں بھی یہی الفاظ تھے، یہاں بھی وہی الفاظ ہے کہ جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت بھی ہے، واضل اعمالهم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، یعنی ان کے اعمال کا ان کو بدلہ اگر ہے دنیا ہی میں ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا، کراہت کی نعوذ باللہ اس چیز سے جو اللہ جل شانہ نے نازل فرمائے، جو اللہ نے نازل فرمائے اپنے احکامات، انہوں نے اس سے کراہت کا اظہار کیا، ناپسند کیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو نہیں مانا، اس وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے یہ اضل اعمالہم والی کیفیت آئی۔ یہاں پھر وہی آگے الفاظ ہیں فاحبط اعمالہم، احبط کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے ایسے لوگوں کے اعمال، اللہ میں ان سے ایسے اعمال سے محفوظ رکھے، اللہم آمین۔ افلم یسیروا فی الارض، یہ پھر وہی تقریباً الفاظ ہیں، گزشتہ بھی بار بار یہ الفاظ آتے ہیں کہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کیا تم زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، جیسے ہم بچوں کو بھی بعض اوقات سمجھاتے ہیں، طلبہ کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو پڑھ لو، محنت کر لو، اور اگر تم نے محنت نہ کی نا تو ذرا دیکھو تم سے پچھلی جو قومیں گزری ہیں، کلاسز جا چکی ہیں، ان کی حالت دیکھو کیا ہوا، نہیں محنت کی، نہیں بات مانی، تو اس کا نتیجہ کیا ان کے سامنے آیا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے، فینظروا، وہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے، یعنی ان سے پہلے وہ لوگ جن کے اعمال ان جیسے تھے، برے اعمال، ان کا انجام کیا ہوا، وہ انجام کیا تھا، خود ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت ڈال دی، وللکافرین امثالھا، اور کفار کے لیے ایسی ہی مثالیں ہیں، اسی طرح کے عذاب ہیں۔ اس کا بھی ایک مفہوم تو یہ ہے کہ پیچھے جو الفاظ ہیں اسی آیت کے کہ کیف کان عاقبۃ الذین، تم نے نہیں دیکھا کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، اللہ کی طرف سے ان پر ہلاکت آئی۔ تو وللکافرین سے مراد کفار مکہ ہیں، یعنی کفار مکہ اگر نہیں مانیں گے ان کے لیے بھی اسی قسم کے عذاب اور اس جیسے عذاب اللہ جل شانہ کی طرف اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس سے عمومی حکم لیا جائے کہ تمام کفار کو کہا جا رہا ہے، ایک تو کفار کا وہ انجام ہے، اور وللکافرین امثالھا، اس جیسے عذاب کی صورتیں آخرت میں بھی کفار کے لیے اللہ کے ہاں موجود ہیں، یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ کفار یوں کہا کرتے تھے، بلکہ ایمان والوں کا ذکر پہلے ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ تعالیٰ مددگار ہے ایمان والوں کا، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو آپ نے سیرت کے اندر سنا ہوگا، غزوہ احد کا جب میں نے آپ سے بات عرض کی تھی، غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان کفار کی طرف سے شریک تھے، جب وہ ساری جنگ کی کیفیت ختم ہوئی اور واپس جانے لگے تو ابو سفیان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، وہ عزا، لات، منات ان بتوں کو پوجتے تھے، انہوں نے اعلان کر کے یہ کہا کہ لنا العزا
ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے جس کو ہم بت کو پکارتے ہیں، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، بعض صحابہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی اور تھا، ان سے آپ نے فرمایا کہ اسے جواب دو۔ جواب کیا دو؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اگر تم کہتے ہو کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے عزا نہیں ہے، تو اللہ مولانا، وہی جو یہاں الفاظ آ رہے ہیں، مولا الذین آمنوا اور وان الکافرین لا مولا لہم، تمہارا اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہے، ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ یہاں بھی وہی الفاظ ذکر آئے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا۔ اب یہاں سے ایمان والوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ جل شانہ کے فرما بردار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا کرے گا؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ایمان والوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہ بیشتر موقعوں پر آپ غور کیجئے، ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی شرط، خالی ایمان نہیں، آمنوا وعملوا الصالحات۔ وہ سورہ عصر میں بھی جو مختصر ترین صورت ہے، وہاں بھی یہی ہے، ان الانسان لفی خسر، پہلے اعلان یہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، پھر آگے استثناء ہے الا الذین آمنوا، خالی یہ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر اعمال صالحہ میں سے ایک کا الگ سے ذکر ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ بھی اعمال صالحہ ہیں۔ تو خالی ایمان بھی کافی نہیں، خالی اعمال صالحہ بھی کافی نہیں، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں گے تبھی ایمان باقی بھی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ایمان والوں کو جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے، کس میں داخل فرمائے گا؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ آپ غور کیجئے، تقریباً ہر جگہ قرآن میں جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں باغات کا، نہروں کا ذکر ہے۔ اس سے بعد مفسرین نے ایک بات نقل کی ہے اور بظاہر سمجھ میں بھی آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باغات میں، آبشاروں میں، نہروں میں اللہ نے ایک فطری طور پر سکون کی کیفیت رکھی۔ انسان بھی جب ہم کہتے ہیں کہ کچھ عرصے میں جناب ایسے علاقے میں ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں کہ کچھ عرصہ وہاں گزار کر آئیں اور کہتے ہیں بڑا فریش ہو گئی، طبیعت فریش ہو گئی، بڑا مزہ آیا جی، بڑا سکون ملا، تو انسان کی فطرت میں سکون کی کیفیت رکھی ہے اللہ نے باغات میں، مرغزاروں میں، اور نیچے مسد نہروں میں، دریاؤں میں، آبشاروں میں۔ تو چونکہ جنت ہے ہی سکون کی جگہ، اس سے بڑھ کر سکون کہاں ہو سکتا ہے؟ تو وہ جنت کی دیگر کیفیات بھی ہیں، جو محلات، مکانات، وہ تو الگ ہیں، لیکن باغات کی کیفیت ایسے ہوگی کہ وہاں پر ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ میں نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ والذین کفروا، اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کافروں کی کیفیت یہ ہے کہ یتمتعون، وہ اسی دنیا کی چیزوں سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ اور آگے آپ غور کیجئے، یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں۔ کفار کا ذکر ہے، یاکلون، کھاتے سب ہیں، ایمان والے بھی کھاتے ہیں، لیکن کفار کی صفت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے کئی معنی بیان کیے مفسرین نے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جیسے جانور کو حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، اپنی ملکیت، غیر کی ملکیت کی کوئی پرواہ نہیں، جانور ہے وہ جس کھیت میں جائے گا اس میں منہ مارے گا۔ تو کفار کو بھی حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، کوئی حلال حرام نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں، کسی اعتبار سے بھی، کبھی ادھر منہ مار رہا ہے، کبھی ادھر منہ مار رہا ہے، جو چیز آ رہی کھا رہا ہے۔ تو اگر انسان کی کیفیت یہ ہو تو اسے سوچنا چاہیے یہ قرآن نے جانوروں کی کیفیت یعنی کفار کی کیفیت بیان کی ہے۔ اور دوسرا، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں ہوتی، اور پھر کھانا کھانے کے بعد اس جانور کے دل میں جس کی طرف سے کھانا آیا ہے، ملا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ ڈال دیں وہ آپ کے گن گائے گا، دوسرا ڈال دے اس کے گن گائے گا، یا جو بھی ہے اسی کے پیچھے چل پڑے گا۔ تو کفار کا بھی یہی ہے کہ اگر کھانا کھانے کے بعد جو اللہ کی ذات انعام دینے والی ہے، منعم ہے، جس نے احسان کیا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ لہذا کھانا کھا کر اسی طرح بندہ اگر اٹھ جائے اللہ کا شکر ادا کیے بغیر، تو وہ بھی ایک کیفیت جانوروں والی ہے۔ اور بعض نے اس کا مفہوم یہ بھی لکھا ہے، واللہ عالم، کہ جیسے جانور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں ایسے ہی وہ بھی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں۔ گویا کھڑے ہو کے کھانا یہ بھی ایک طرح سے جانوروں کے کھانے سے تشبیہ ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ حدیث آپ نے ساری احادیث سنی ہے، ایک حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الشرب قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے سختی سے منع کیا۔ کسی نے پوچھنے والے نے اگلا پوچھا اور کھڑے ہو کر کھانا، یہ تو پینے کی چیز ہو گئی، کھڑے ہو کر کھانا؟ آگے دو الفاظ لکھے روایات میں، بعد میں تو آتا ہے کہ ذالک اشد، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور دوسری الفاظ میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ بدترین چیز ہے۔ تو کھڑے ہو کر کھانا یا کھڑے ہو کر پینا، لیکن یاد رکھیے یہ مجبوری کی حالت ہر چیز کے اندر اختیار یعنی استثناء ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام فہم مثال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یقیناً نہیں ہوتی، لیکن کس کی نہیں ہوتی؟ جو نارمل آدمی ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبور ہے، پانی موجود ہی نہیں ہے، وضو کر ہی نہیں سکتا، اس کی ہو جائے گی، میری آپ کی نہیں ہوگی۔ تو مجبوری کے احکامات مختلف ہیں۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، بیٹھ کر آپ پانی پی ہی نہیں سکتے، گندگی ہے، نیچے کیچڑ ہے، بیٹھ کر کھانا کھانے کا موقع ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر کراہت کے ساتھ کھا لیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اپنا معمول بنانا، اس سے حتی الامکان احتیاط کرنی چاہیے کہ انسان اس سے احتیاط کرے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، قرآن میں تو اتنے الفاظ ہیں، وہ کھاتے ہیں جیسا کہ چوپائے کھاتے ہیں، جانور۔ اب اس کی پھر وضاحت کی ہے مفسرین نے کہ جانوروں کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے، یہ چیز بھی ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ تو کفار کی کیفیت، اچھا یہ تو کیفیت کھانے کی ہے، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ پھر کفار کا ٹھکانہ بنتا ہے۔ جب ان کی کیفیت یہ ہے، اعمال میں حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی، کسی چیز کی نہیں ہے، تو بالآخر آگ ان کا ٹھکانہ بنتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ایمان والوں کو تسلی بھی ہے، اور کفار مکہ کے لیے بہت بڑی تنبیہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کتنی ہی بستیاں گزری جو اس بستی سے زیادہ سخت تھیں طاقت میں، کس بستی سے؟ من قریتک التی اخرجت کا، جن بستی والوں نے آپ کو نکالا، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں آیت اتر رہی ہیں، اس سے پہلے ہجرت ہو چکی، تو وہ بستی مکہ والے جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، اس مکے والے مکہ میں جو لوگ اس وقت آباد ہیں، اس وقت کفار تھے، ان کفار سے زیادہ طاقتور بستیاں گزر چکی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اہلکناہم، ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اگر کفار مخاطب ہیں تو کفار کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے زیادہ طاقتور بستیاں گزری ہیں، ان کو بھی ہلاکت ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ایمان والوں کے حوالے سے ہو تو ان کو اس بات کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ گھبراؤ نہیں، کچھ عرصے میں ان پر بھی ہلاکت آنے والی ہے، اور کچھ ہی عرصے میں پھر ہلاکت آئی بدر کے موقع پر، اور چند سالوں میں 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، آخر میں پھر مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان والا اور غیر ایمان والا، کفر اختیار کرنے والا، ان دونوں کی مثال اگر سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ ایک وہ شخص ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہے، واضح نشانیوں پر ہے، ایک تو وہ ہے، کمن، یہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے بھلا، کس کی مانند؟ زین لہ سوء عملہ، کہ جس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے، برے اعمال کو ہی وہ اچھا سمجھتا ہے۔ اس کی مثال یوں بھی ہے کہ جیسے اگر ایک شخص کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، اب بیماری کے اندر زبان کا ذائقہ بعض اوقات کڑوا ہو جاتا ہے، آپ کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، چیز بڑی اچھی ہے لیکن وہ تھوک دے گا یہ تو کھائی نہیں جا رہی، ہوتا ہے بعض اوقات اندر سے طبیعت یہ ہے، تو وہ قصور اس کی اپنی طبیعت کا ہے، تو اس کے لیے وہی مزین کر دی گئی، جتنی غلیظ سے غلیظ ترین چیز ہو وہ اس کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، اس کو حرام میں بہت زیادہ لذت آتی ہے۔ تو کمن زین لہ سوء عملہ، ایک وہ شخص ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو اپنے رب کی طرف سے ہدایت ملی ہے، یہ دونوں بلا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ واتبعوا اہواءہم، اور وہ پیروی بھی کرتے ہیں اپنی خواہشات،
اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے قید خانے میں انسان اپنی مرضی سے نہ چل پھر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے آ جا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کی چیز کھا سکتا ہے، جو مہیا ہو گئی وہی پابندیاں ہیں اس کے اوپر بہت سی، جب وہ قید سے آزاد ہوگا پھر اپنی مرضی سے کھائے گا۔ تو یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند چیزیں اس پر کر دی گئی ہیں، بس یہ چند حدود ہیں، ان کا خیال رکھو، باقی کھاؤ، استعمال کرو، لیکن ان چیزوں کا حلال حرام کا خیال رکھو۔ اگر اس نے تھوڑی سی ان پابندیوں کا خیال رکھ لیا، اس کے بعد جو اگلی زندگی آئے گی اس میں پھر اس کے لیے وہی بات، الدنیا سرج المؤمن و جنت الکافر، کافر کے لیے یہ جنت کی مانند ہے دنیا، یعنی وہ نہ حلال حرام کی ہے پرواہ، نہ غلط کا احساس ہے، صحیح کا جو مرضی کر رہا ہے، اسی کی کیفیت ہے کہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ تو بھلا یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ تو ایمان والے اور کفر والے یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے پھر مثال آئے گی اہل جنت کی، کہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ ساری کیفیات، انہار، ایک انہار، دوسری، تیسری، چوتھی، اور ساری صفات بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفات نصیب فرمائے، پڑھنا بھی، عمل کرنا بھی، اور ان صفات پر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں اجر دے، آمین۔ ترجمہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کا کیا معنی؟ کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے رسول کی مدد کرو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَتَعْسًا لَّهُمْ، ان کے لیے ہلاکت ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضائع کر دیے گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا وہ چلتے نہیں ہیں زمین میں، چلتے پھرتے نہیں ہیں زمین میں، فَيَنْظُرُوا، کہ وہ دیکھیں، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کیا انجام ہوا؟ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ہلاکت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور جیسا انجام ان کا ہوا کفار کے لیے بھی اسی طرح کے عذاب کی مختلف مثالیں ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مددگار ہے، مولا ہے، کارساز ہے، الذین آمنوا، ایمان والوں کا، اور وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، بے شک جو کافر ہیں، لا مولا لہم، ان کا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ کس میں داخل فرمائے گا؟ جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، یتمتعون، وہ نفع اٹھا رہے ہیں دنیا کی زندگی ہی میں، بس الٹا سیدھا حلال حرام کے بغیر خوب نفع اٹھا رہے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ، اور وہ کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسا کہ جانور کھاتا ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، ہی اشد قوةً، جو زیادہ تھیں طاقت کے اعتبار سے، من قریتک التی، ان بستی سے، اس بستی سے زیادہ، التی اخرجت کا، جن بستی والوں نے آپ کو نکالا، مکے والوں سے زیادہ طاقتور بہت قومیں گزر چکی ہیں، لیکن انجام کیا ہوا؟ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر ہو، کا من، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے، زین لہ سوء عملہ، جس کو مزین کر دیا ہو اس کے لیے برے اعمال، واتبعوا اہواءہم، اور وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی، ایک اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، ایک پر اللہ تعالیٰ نے حق بات کو واضح کر دیا ہے، وہ حق اور باطل کا یعنی خیال بھی رکھتا ہے، احتیاط بھی کرتا ہے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے کی، نیک عمل کی توفیق دے۔
الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم